کر رہے ہیں. تو وہ لوگ اگر اس کو صاحب دعوات بننا چاہیں سورہ مزمل شریف کے تو وہ یاد رکھیں کہ ہر مہینے 3 تاریخ ہے، یعنی کہ 13، 14 اور 15 تاریخ، یعنی کہ جس کو یوم عبیس کہا جاتا ہے. ان 3 دنوں میں 120 120 120 کی تعداد مکمل کر لیں روزہ رکھ کر. 3 دن میں جب یہ زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو ان کی زکوٰۃ سمجھ لو کہ زکوٰۃ کبیر پہ چلی جائے گی، اور زکوٰۃ کبیر پہ جو جائے گی پھر وہ زکوٰۃ مستحکم رہے گی اس کے ساتھ. اگر اس سے کوئی لرزش ہو جاتی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ خراب نہیں ہوگی، اس کا عمل خراب نہیں ہوگا، اس کو کسی قسم کا رجت کا سامنا نہیں ہوگا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس 3 دنوں میں بھی سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. اچھا، اس کے کئی طریقے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے. میں وہ طریقے کا سمجھا رہا ہوں جو میرے بزرگوں نے مجھ سے خود اس چیز کی زکوٰۃ ادا کروائی. مطلب وہ طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور وہی طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے خود کیا. اب سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ 117 مرتبہ بھی روز پڑھی جاتی ہے. اچھا، اس کی ترتیب کچھ یوں ہوتی ہے کہ میں نے جو کرا کہ 117 مرتبہ ہم روز کرتے تھے 9 دن تک. جب 9 دن مکمل ہو جاتے تھے تو 9ویں دن ہم اس کو لوٹا دیا کرتے، یعنی کہ ہم اس کو پہلے 9 حصے ہم کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور پھر دوبارہ شروع کرتے تھے اور پھر 9 دن مکمل کرتے تھے. پھر وہ ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. پھر ہم شروع کرتے تھے اور 9 دن اس کو مکمل کرتے تھے. تو پھر وہ ہم پیش کرتے تھے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اس طریقے سے ہمارے 3 حصے ہوتے تھے. چوتھا حصہ ہم اپنے مرشد کے لیے کرتے تھے اور 5واں حصہ پھر ہم اپنی ریاضت کے لیے رکھتے تھے. اور پھر وہ ریاضت میری پورے سال چلتی تھی. آپ پورے سال ریاضت نہ کریں، آپ اس طریقے سے پہلا اللہ کے لیے، دوسرا محمد کے لیے، تیسرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، چوتھا اپنے مرشد کے لیے، 5واں اپنے کسی بھی مقاصد کے لیے. اگر کوئی شخص، کوئی عامل اگر اس ترتیب سے اپنے ایسے مقصد کے لیے کرتا ہے کہ اگر میرے پاس 5 کروڑ کا قرضہ ہے اور میرا یہ قرضہ ادا ہو جائے، اس نیت سے وہ سورہ مزمل 117 مرتبہ روز پڑھتا ہے. پہلے 9 دن اللہ کے لیے پڑھتا ہے، پھر 9 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، پھر اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور پھر اپنے مقصد کے لیے پڑھتا ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں یہ 5 نصاب ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وسائل ایسے کر دیتا ہے کہ اس کے مقاصد آسان ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں اس سے مسئلے. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے قرض کی. آپ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، اس کو یہ خواہش ہے کہ وہ اپنا گھر لے لے، تو وہ اس ترتیب سے نصاب ادا کر لے 117 مرتبہ سے. انشاءاللہ 5 نصاب پورے نہیں ہوں گے، اس کے وسائل بننے شروع ہو جائیں گے. جس سال یہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یہ 5 نصاب ادا کیے جائیں گے، اسی سال اس کا گھر ہوگا. اب وہ لوگ کہ جن کی اولاد نہیں ہے، وہ چاہیں کہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، وہ اسی ترتیب سے نصاب ادا کرنا شروع کر دیں. تو یقین جانیں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مزمل شریف کی برکت سے ان کو اولاد نرینہ کی خواہش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد نرینہ عطا کرے گا. اگر اس کو رحمت کی خواہش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹی عطا کرے گا. یعنی کہ جس مقصد کے لیے آپ کرو گے، بیٹی کے لیے کرتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی کی نعمت سے نوازے گا، اور آپ بیٹے کے لیے کرتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازے گا. اب کوئی شخص خود نہیں کر سکتا، بیمار ہے، پریشان ہے، اس کی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کر لے کہ اس کے ماں باپ اگر کسی آزمائش میں ہوں تو وہ آزمائش کو دور کرنے کے لیے اسی طریقے سے نصاب ادا کر لے 117 مرتبہ روز، تو اس کا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ اس مسائل سے نکل جائے گا. کیونکہ سورہ مزمل شریف ہمارے بزرگوں نے بہت پڑھی، یہاں تک کہ ہمارے جو دادا میاں تھے نا، حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب، آپ کے بارے میں کہ آپ 360 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل شریف پڑھتے تھے. 360 مرتبہ. آپ کا تعلق شتاریہ مداری خاندان سے. شتاریہ خاندان یعنی حضرت شیخ عبداللہ شاہ شتار رحمۃ اللہ علیہ سے جن کا سلسلہ چلا. مداری خاندان یعنی حضرت شیخ بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان سے جو چلا. مداری خاندان میں بھی سورہ مزمل کی بڑی اہمیت ہے. شتاریہ خاندان میں بھی سورہ مزمل شریف کی بڑی اہمیت ہے. قادریہ اور سہروردی خاندان میں بھی سورہ مزمل شریف کی بہت اہمیت ہے.
اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو سورہ مزمل شریف کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو جادوگر، ظالم، فاسق، دشمن، حاسد قسم کے لوگوں کے نقصان ہے کہ وہ ان کو ڈر ہو کہ یہ لوگ اس کو نقصان پہنچائیں گے، وہ خالی سورہ مزمل شریف کو ورد میں رکھے نا تو وہ ان تمام دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے صرف ایک دفعہ پڑھ لینے سے. اچھا، اب سورہ مزمل شریف کی ہمارے خاندان کے اندر اجازت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آئی ہے. اچھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ مجدد گزرے اپنے زمانے کے، تو آپ سے بھی ہمیں اس کی اجازت آئی ہے. اچھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو خاندان تھا نا، اس خاندان میں سورہ مزمل شریف 40 مرتبہ روز پڑھی جاتی ہے. جو اس خاندانی کی ترتیب بتا رہا ہوں میں اب آپ کو، کہ اگر آپ اس ترتیب سے بھی کرنا چاہیں گے ترتیب لکھ لیں اپنے پاس. شاہ ولی اللہ کے خاندان میں 40 مرتبہ روزانہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ مزمل 40 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد 111 مرتبہ یا غنی المغنی پڑھا جاتا ہے، یا غنی المغنی 111 بار پڑھا جاتا ہے. مطلب یہ وہ ترتیب ہے کہ جو ہم نے بھی کرا ہے اور ہمارا معمول میں رہا ہے، 40 بار سورہ مزمل شریف اور 111 بار یا غنی المغنی. اچھا، اب یہ ان دونوں کا ملانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں، یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے گھرانے کی یہ طریقہ کار تھا کہ آپ کو باقاعدہ طور پہ حکم ہوا تھا کہ سورہ مزمل شریف کے بعد اس یا غنی المغنی اسم لگا کے پڑھا جائے. اچھا، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کے جو محتاج ہے، وہ شخص جو افلاس میں مبتلا ہے، غریبی میں مبتلا ہے، پریشان ہے، ایک وقت ہوتا ہے ایک وقت نہیں ہوتا، اور وہ شخص 40 بار سورہ مزمل شریف پڑھے 40 دن تک، اور یا غنی المغنی 111 بار 40 دن تک پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ کے مثال کے طور پہ کوئی ناراض ہو کے چلا گیا، بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، شوہر ناراض ہو کے باہر ملک چلا گیا، وہ واپس نہیں آ رہا، بچے پریشان ہیں، بیوی پریشان ہے، کوئی راستہ نہیں نکل رہا، وہ بلا بھی نہیں رہا، اگر وہ بلا رہا ہے تو ویزے کا نہیں ہو رہا، ویزے کے لیے پریشانی ہو رہی ہے ان کو، شوہر الگ ممالک میں، بیوی الگ ممالک میں، تو شوہر 40 بار سورہ مزمل شریف پڑھ لے اور یا غنی المغنی کی یہ تسبیح 111 بار پڑھ لے. اب وہ عورت پڑھنا چاہے عورت پڑھ لے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر اس کے وسائل بننے شروع ہو جائیں گے. تو یہاں تک کہ اگر آپ کسی بھی کنٹری کا، اگر آپ کو نے کوئی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، آپ نے کہیں ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، آپ کو ڈرے کہ ویزا نہیں ملے گا یا ویزا نہیں مل رہا، آپ سورہ مزمل شریف 40 مرتبہ روز پڑھنا شروع کر دیں، 40 دن کے اندر اندر آپ کے پاس خبر آ جائے گی. یا پھر جب تک خبر نہ آئے اس وقت تک 40 بار سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے رہے. اور اگر خاتون پڑھ رہی ہیں اور اگر ان کو پیریڈس کے دن آ جائیں تو روک دیں، ان دنوں میں نہیں پڑھیں، اور جب غسل کر لیں نماز پڑھنے شروع کریں، پھر دوبارہ کنٹینیو کرنا شروع کر دیں. یا غنی المغنی یہ لازمی اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک سورہ مزمل شریف پڑھ لیا آپ نے، اس طریقے سے 40 بار سورہ مزمل شریف پڑھ لی، جب 40 بار مکمل ہو جائے صرف 111 بار یا غنی المغنی کی آپ ترجیح پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے رکے ہوئے کام وہ ہو جائیں گے. اور روٹھے ہوئے لوگ جو جن کو 6 مہینے ہو گئے روٹ کے چلے گئیں، سال ہو گیا کورٹ میں جا کے کھلا کر کیس دائر کر دیا، روٹھے ہوئے لوگ اب پشیماں ہیں، اب شرمندگی ہو رہی ہے کہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ رابطہ ہو جائے، گھر والے نہیں مان رہے، باپ نہیں مان رہا، بھائی نہیں مان رہے، سورہ مزمل شریف 40 بار پڑھیں اور یا غنی المغنی 111 بار پڑھنے شروع کرنے، دیکھیں کیسے راستے بننے شروع ہو جائیں گے. سورہ مزمل شریف بڑی کمال کی صورت ہے، بڑی کمال کی صورت ہے. اس کو ثواب کی نیت سے تو پڑھیں، لیکن اب کے جو مقاصد ہیں نا، جو آپ گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف، آپ اپنے کسی بھی مقاصد کے لیے آپ اس ترتیب سے 40 بار سورہ مزمل شریف پڑھیں اور 111 بار یا غنی المغنی پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے راستے بنانے شروع کر